أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. معزز ناظرین، اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا جو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 8 میں تھا کہ بنی اسرائیل میں جو ایک آدمی کو مار دیا گیا تھا اس کا پتہ لگانا تھا کہ کون مارا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے پتہ لگوا دیے. تو ان لوگوں کا دل سخت ہو گیا. انہیں کے بارے میں اس سے پہلے بیان تھا اور لوگ چھپاتے تھے کہ نہیں جان پائیں گے، لیکن اللہ کے علم میں ہے ظاہر و باطن، کچھ نہیں چھپی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں. بہرحال یہاں سے پھر بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا جا رہا ہے. اور بنی اسرائیل اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرا بنی اولاد. اسرا کے معنی ہوتا ہے بندہ. اسرا معنی بندہ، ایل معنی اللہ. اسرائیل کے معنی ہو گیا اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اب ایک عہد لیا گیا ہے. وہ عہد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سے برتاؤ اور پیش آنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اور پانچواں مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اور چھٹا ہے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنا ہے. اور ساتواں ہے نماز قائم کرنا. 10واں ہے زکوٰۃ دینا. آٹھواں ہے زکوٰۃ دینا. اب ترجمہ آپ سماعت فرمائے پہلے، پھر یہ کیا ہے بات سمجھ میں آ جائے گی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور جب ہم نے عہد لیا، میثاق اقرار لیا بنی اسرائیل سے. میثاق مانے عہد، پختہ ارادہ. جب ہم نے عہد لیا، میثاق لیا بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. اور والمساکین، اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ انتقال ہو گیا ہو. جس کا باپ انتقال ہو گیا ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. رہا مسئلہ کہ وہ بچہ کب تک یتیم ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک وہ نابالغ ہے تب تک وہ یتیم کہلائے گا. جس کا باپ انتقال ہو جائے اور وہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوا ہے تب تک وہ یتیم بچہ کہلائے گا. جب بالغ ہو جائے گا پھر یتیمی کے دائرے سے نکل جائے گا.
والمساکین، مساکین یہ ساکن سے جو ہے کیا ہے بنا ہے، ساکن کے معنی گھر ہوتا ہے، رہنا، ٹھہرنا، رکا رہنا۔ مساکین معنی جس غربت نے گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا ہو اس کو مساکین، مسکین کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے غربت کی وجہ سے۔ تو مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، بات میں مٹھاس ہو، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں نرم روی ہو اور لہجہ اچھا ہو، سخت مزاج سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ اتنے مسائل بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سے ویوہار کرنا، اچھا سے پیش آنا۔ تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ چوتھا یتیموں کے ساتھ۔ پانچواں مساکین یا مسکینوں کے ساتھ۔ اور چھٹا لوگوں کے ساتھ اچھی بات چیت۔ اور ساتواں نماز قائم کرنا۔ 10واں زکوٰۃ دینا۔ یہ آٹھواں زکوٰۃ دینا۔ یہ 8 مسائل یہاں بیان کیے گئے اس آیت میں، آیت نمبر 83 کے اندر۔ پھر کہتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم بدل گئے، پھر گئے مگر تھوڑا تم میں سے، اور تم تھے پھرنے والے۔ تھوڑے بہت جو کیا ہے تھوڑے بہت انسانوں نے مانا بنی اسرائیل نے، اور تم تھے پھرنے والے۔ ان لوگ پھرنے والے ہی تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے لیا عہد تم سے کہ نہ خون بہاؤ گے اپنوں کو، اور نہ نکالو گے اپنے گھروں سے، اور نہ نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے، یعنی اپنی بستی سے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے، اور تم کیا ہے گواہ تھے۔ یہ عہد لیا گیا تھا کہ کسی کو جلا وطن نہیں کرنا ہے، کسی کو بستی سے ہٹانا نہیں ہے، کسی کو اپنا گھر سے بھگانا بھی نہیں، کسی کو مارنا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اور تم اس ٹائم موجود تھے، یہ گواہ جب یہ اقرار جب لیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا۔ اور کیا کیا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، پھر تم وہی لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو ایک فریق کو تم میں سے ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم کے ذریعے، گناہ اور ظلم کے ذریعے۔ اس قرآن کریم کی آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے گھر بار چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے۔ اس آیت سے، آیت نمبر 84 سے اور 85 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ستانا ہے پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو، ایسا نہیں ستانا کہ ہمارا پڑوس میں رہنے پر وہ مجبور ہو جائے اور پھر وہ اپنا گھرانہ بیچ کر کے چلا جائے اور چھوڑ دے اور یہاں رہنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا حق ہے، ان کے زمین جائیداد ہے، ان کا گھرانہ ہے، اس کو رہنے دینا ہے۔ آگے دیکھیے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے، اور اگر وہ قیدی بن کے آئے تمہارے پاس، تو تم فدیہ دیتے ان کو، اور وہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا۔ یعنی یہ ہے کہ تم پہلے تو اس کو نکال دیے، اور پھر ان کو جو کیا ہے جلا وطن کر دیے، نکال دیے، پھر ان کو لے کر کے جو کیا ہے، پھر ان کو لے کر کے آتے ہو فدیہ دے کر کے۔ تو یہ جو چیز ہے نکالنا، تو یہاں سے یہ فرمایا گیا ہے کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اور اگر وہ تمہارے پاس، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر، تو تم چھوڑاتے ہو اس کو، اور وہ حرام ہے تم پر، علیکم اخراج ان کا نکالنا۔ یعنی پہلے تو یہ کہ وہ نکال دیتے اس کے بعد پھر اس کو کوئی سامان ومان دے کر کے اس کو پھر واپس لے لیتے ہو، تو یہ نکالنا ہی حرام ہے۔ پھر بعد میں مدد کرنا تو دور کے بعد، نکالنا ہی حرام ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ ہے کہ تم پھر کچھ باتوں پر ہم ایمان لاتے اور کچھ پر نہیں لاتے۔ یعنی یہ جو کام ہے نکالنا اپنے دیار سے، اپنے گھروں سے، اور ان کے جلا وطن کر دینا، یہ سب جو چیز ہے یہ تو غلط ہے۔ یہ چیز کرتے ہو کہ نکال دیتے ہو، یہ غلط ہے، اور پھر اس کے تم امداد بھی کرتے ہو اور فدیہ دیتے ہو۔ تو کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض کتاب کے، بعض کے منکر ہوتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، تو کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو یہ ایسا کرے، جو یہ کرے تم میں سے، سوائے رسوائی کے دنیا زندگی میں۔ دنیا زندگی میں ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے، ویوم القیامت، اور آخرت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا، یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے کام سے بے خبر نہیں، جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ان لوگوں کی نہ مدد کی جائے گی اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 تک یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر کے بھیجے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے نبی بھیجے تھے، اور ان کے بعد بھی بہت سارے نبی بھیجے ہیں۔ ان کے بارے میں یہاں ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر کے بھیجے، اور ان کے بعد بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام ہیں، اور پھر شموئیل علیہ السلام ہیں، پھر شمعون ہے علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب، عزیر، اور پھر حزقیل، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ اور ایوب، الیاس، ان تمام ہیں علیہم السلام۔ ان تمام نبیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پہ اس کے بعد رسول بھیجے، پے در پہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو مستقل کتاب ملی۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو کھلا
کھلی ہوئی روشنی، بینات، کھلے ہوئے یہ کیا ہے، واضح نشانیاں، بین نشانیاں یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں کھلے طور پر، اور اس کی مدد کی روح قدس کے ذریعے۔ روح قدس حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح یا روح القدس سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے جو کیا روح اس میں پھونک دیے، یہ بھی مراد ہے۔ بینات سے مراد ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی آدمی گھر میں کیا کھاتا تھا کیا پیتا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے۔ مادرزاد اندھا جو نابینا تھا، اندھا تھا، اس کو بھی یہ کیا ٹھیک کر دیتے تھے۔ لنگڑا لولہا جو مادرزاد لنگڑا ہوتا تھا، اپاہج، ان کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ اٹھ جاتا تھا۔ اب دیکھیے آگے کہتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم مستکبرتم، کیا پھر جب آیا تمہارے پاس رسول اس چیز کو لے کر کہ نہ چاہتے تھے تمہارا نفس تکبر کیا، تم نے ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو جھٹلاتے تھے اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے۔ ایک فریق کو جھٹلاتے تھے جیسے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام، نبیوں کو ان لوگ قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہے، پردہ ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ ان کے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب، تھوڑے بہت ہیں جو ایمان لائے، بہت کم ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی، یعنی قرآن کریم، یہ کتاب جب آئی تو تصدیق کرنے والی تھی اس کی، یعنی جو ان کے پاس تھی، جیسے تورات ہے، زبور ہے، آسمانی کتابیں، اس کی تصدیق کرتی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ تھے پہلے سے فتح چاہتے تھے کافروں پر، کافروں سے فتح چاہتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ جو مکہ میں یہودی تھے، اہل کتاب تھے، وہ لوگ کافروں سے فتح مانگتے تھے، کامیابی، کہ آپ لوگ ہم کو کہ ہم لوگوں کی مدد کیجیے اور ہیلپ کیجیے۔ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی ہوں گے، وہ کیا ہے یہیں پیدا ہوں گے مکہ میں، یہ بتا کر کے فتح چاہتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پر جب آیا ان کے پاس جو پہچانتے تھے وہ، تو اس کا انکار کرنے لگے، اس کا انکار کیا، منکر ہو گیا، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، برا کیا جس نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، اور یہ کہ منکر ہوا، کس کا منکر ہوا؟ اس چیز کا جو نازل کیا اللہ نے۔ کیوں منکر ہوا؟ اس جلن سے، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، پھر وہ لوٹا غضب والا ہے، غضب ہو کر کے یہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر
اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں تو ہمارے بنی اسرائیل میں یہودیوں میں کیوں نہیں بھیجے؟ یہودیوں میں بھیجنا چاہیے تھا، یہودیوں میں بھیجنا چاہیے، یہودیوں میں نہیں بھیجے، اس لیے وہ جلتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے اس میں کیوں نہیں نازل ہوا، پھر جس پر چاہے اس پر جو کیا نازل کر دیا۔ اس لیے جو کیا ہے اس میں کہا گیا کہ وہ اس جلن سے جو کیا نہیں ایمان لاتا تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اور وہ غضب ہو کر لوٹا، غضب والا غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ۔ یعنی جو کتاب ان کو ملی تھی تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ جتنے جو کیا ہے کتابیں ہیں اور احکام ہیں، سب کا جو کیا ہے ان کو منکر ہوتے تھے۔ وہ الحق، حالانکہ وہی حق ہے۔ کون والا حق ہے؟ حق سے وہ ہوا ضمیر کا مرجع یہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم اور انجیل۔ وہ حق ہے، وہی حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے جو اس کے پاس ہے۔ قل فلما تقتلون الانبیاء، قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، آپ کہہ دیجئے کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کہ اگر تم مومن ہو؟ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں تو پھر دعویٰ پر کیوں جو کیا ہے قتل کرتے تھے نبیوں کو؟ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا یہودیوں نے، اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تاکہ کیا آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے ہوئے معجزات لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچڑا، اس کے بعد کوہ طور پر جانے کے بعد یہ کیا تم نے بچڑا بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جب ہم نے عہد لیا، میثاق لیا تم سے اور ہم نے بلند کیا، اچھا، اور جب آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام جب آئے معجزات لے کر کھلے ہوئے، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد معبود، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے میثاق لیا تم سے اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، یعنی پہاڑ کو، کہ لے لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ اور سنو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سمینا واسینا واشرب، اور رچ گیا ان کے دلوں میں بچڑا کفر کی وجہ سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ برا ہے جس کا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہ برا ہے جس چیز کا حکم دے رہا ہے، غلط چیزوں کا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان، یہ ایمان برا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، آپ کہہ دیجئے نبی اگر تمہارے لیے آخرت میں گھر ہے اللہ کے پاس خالص لوگوں کے علاوہ، تو تم موت کا تمنا کرو اگر تم سچے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا تھا کیا ہم سب جو کیا ہے ہم لوگوں کے لیے اللہ کے پاس ہم لوگوں کا گھر ہے صرف، اور لوگوں کا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت میں صرف تم ہی لوگوں کے لیے گھر بنائے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمام لوگوں کے علاوہ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی موت کی کبھی بھی، کیوں؟ بس سبب ان کے ہاتھ میں جو بھیجا ہے، کیا کرتوت کر رکھا ہے، کیا غلطیاں کیا کیا کر رکھا ہے ان لوگوں نے اپنے جو کیا ہے ہاتھوں کی وجہ سے جو بھیج رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں تمنا کریں گے موت کو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور ضرور آپ دیکھیں گے ان کو لوگوں میں زیادہ حریص دنیا زندگی پر، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں ہاں، تو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ،
اور ضرور آپ پائیں گے ان کو لوگوں میں زیادہ حریص دنیا زندگی پر، اور جن لوگوں نے شرک کیا تو وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتے ہیں لا یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ عمر پائیں، ان میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ کاش کہ عمر پائیں 1000 سال عمر کا جو کیا ہے امید کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ اچھا وما ہوا بمزازہ من العذاب ان یعمر، اور اس کو دور نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے دور نہیں کر سکتا ہے عذاب، اور عذاب دور نہیں کر سکتا ہے اگر عمر مل جائے، یعنی عمر اگر اس کو مل بھی جائے تو اس عذاب جو ہونے والا ہے ان لوگوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اس کی عمر بھی یہ کیا نہیں ٹال سکتی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کے جو وہ لوگ کرتے ہیں، جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔